دیتے رہتے ہیں. السادس الکنز وهو المال المذکور تحت الارض قصدا في دار الحرب مطلقا او دار الاسلام ولا اثر له عليه ولو كان عليه اثره فلقطة على الاقوى هذا اذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ولو كان كذلك عرفه المالك فإن اعتراف به فهو له بقوله مجردا. ہماری بات جو ہو رہی تھی وہ ان چیزوں کے بارے میں، ان اشیاء کے بارے میں ہو رہی تھی جن پر خمس دینا واجب ہے. 5 کی بات جو ہے تقریباً صبح مکمل کر چکے. آج جو ہے وہ 6ٹھی چیز کے بارے میں بحث ہوگی اور وہ ہے کنز، جسے اردو ترجمے کے لحاظ سے خزانہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا سونا، اپنے چاندی یا کوئی اور چیز زمین میں دفن کرے قصد خزانہ کی وجہ سے، ذخیرہ کے قصد کے ذریعے، یعنی اس کا زمین میں دفن کرنے سے قصد کیا ہو، مقصد کیا ہو، تاکہ اس میں اپنا سونا چاندی جمع کروں، تو اس صورت میں اگر کسی اور شخص کو یہ مال مل جائے تو یہ مال اس کا ہوگا اور اسی پر خمس نکالنا واجب. یہ تھی کنز کی تعریف. ابھی اس کی کافی صورتیں ہیں کہ کن صورتوں میں یہ مال جو ہے وہ جس نے خزانہ کھودا ہے اس کا ہوگا اور کن صورتوں میں یہ مال اس کا نہیں ہوگا بلکہ لقطہ کا مال شمار ہوگا. ابھی لقطہ، اس کی آپ تعریف سمجھ لیں، اس کا حکم کیا ہے یہ آپ پہلے معلوم کر لیں، بعد میں ہم بحث کرتے ہیں. مقدمتاً لقطہ کی معنی اور حکم. لقطہ یعنی کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، ابھی کسی اور شخص کو مل جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا مالک کون ہے، اسے کہا جاتا ہے لقطہ. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص 1 سال تک اعلان کرے، اگر سال کے دوران مالک مل جائے تو اسی کو دے دے، اگر سال کے دوران مالک نہیں ملتا یا تو اپنے پاس رکھ لے یا اس کی طرف سے صدقہ دے دے، یا اپنے پاس رکھ لے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی خود استعمال کر دے. دوسرا جو میں نے مورد بتایا وہ کیا کہ یہاں تو اپنے پاس رکھ لے، دوسرا کیا بتایا میں نے کہ اسی میں صدقہ دے دے. تیسرا یہ کہ اپنے پاس رکھے لیکن تصرف نہ کرے بلکہ امانت کے لحاظ سے کہ جب بھی ملا میں اس کو دے دوں گا. یہ لقطہ کا حکم ہے. ابھی ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کنز میں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کو جو خزانہ ملا ہے یا دار حرب سے ملا ہے، دار حرب سے ملا ہے یعنی کیا؟ یعنی کافروں کے ملک سے ملا ہے، یا دار اسلام سے ملا ہے. دار اسلام میں بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. کون سی؟ یا تو جس جگہ سے ملا ہے ملک اسلامی ہے لیکن جس جگہ سے ملا ہے وہ کسی خاص مالک کی ملکیت نہیں، وہ زمین جنگل بیابان سے آپ کو مل گیا. یا تو جس جگہ سے آپ کو ملا ہے وہ کسی خاص مالک کی ملکیت ہے، وہ زمین اگرچہ وہ سابق ابھی آپ کی ہے لیکن پہلے کسی اور کی ملکیت. کتنی صورتیں بن گئی؟ 3. یہاں دار حرب سے، یہاں دار اسلام سے. دار اسلام کی صورت میں 2 صورتیں، یہاں وہ جس زمین سے ملا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہاں کسی کی ملکیت ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم. پہلی صورت اگر جو وہ دار کفر سے ملا ہو تو اس صورت میں چاہے اس پہ اثر اسلام ہو یا اثر اسلام نہ ہو، علیہ السلام، یہ جو مال خزانے سے ملا ہے اسی جس نے خزانہ کھودا ہے اسی کا مال ہوگا. اثر اسلام ہو یعنی فقۃ الاسلام، کسی اسلامی حکمران، اسلامی بادشاہ کا اس پر کوئی مہر وغیرہ، نام وغیرہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جس نے خزانہ کھودا ہے مال ہے اس کا اثر. دوسری صورت دار اسلامی سے ملا ہے لیکن اس میں یا تو اس پر اثر اسلام ہوگا یا اثر اسلام نہیں ہے. اگر اثر اسلام نہیں ہے تو پھر خزانے کھودنے والے کا،
اگر اثر اسلام ہے تو اس صورت میں یہ جو ہوگا خزانے کھودنے والے کا مال نہیں ہوگا، بلکہ کس میں شمار ہوگا؟ یہ لقطہ شمار ہو جائے گا، اور لقطہ کا حکم میں نے پہلے بیان، یعنی دار اسلام میں. اور لیکن یہ کس صورت میں؟ جب وہ زمین جس سے یہ مال ملا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے. ابھی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے خزانہ کھودا لیکن ایسی زمین سے جو کسی کی ملکیت سے تھی، یا ابھی ملکیت ہے، یا سابقہ زمانے میں کسی کی ملکیت تھی، ابھی کسی نے خریدی، تو پھر کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے جو اس کا سابق مالک تھا اس کو بتائے. اگر وہ یہ کہے کہ یہ میرا مال تھا، واقعی میں نے ہی دفن کیا تھا، تو پھر پورا کا پورا مال اسے دے دے. اگر وہ کہے کہ نہیں یہ میرا مال نہیں تھا، تو اس سے سابقاً جو میرا مالک تھا اسے بتائے گا. اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو دے دے گا. لیکن ان دونوں سے جو میں نے بیان کیے، اعتراف کرنے کی صورت میں ان سے یہ نہیں کہا کہ تم قسم اٹھا، شاہد پیش کرو، ایسی سے بات نہیں کرے گا. فقط وہ کہیں گے، دعویٰ کریں گے کہ ہمارا ہے، تو ان کو دے دے گا. جہاں تک پھر اس طرح وہ چلتا جائے گا، جہاں تک وہ مالکان سابقہ مل سکے ان سے پوچھتا رہے گا، جہاں کے سلسلہ ختم ہو جائے اور ممکن نہ رہے. یہ پڑھتے ہیں آگے بات. السادس الکنز وهو المال المذکور تحت الارض قصدا فی دار الحرب مطلقا. کنز کسے کہتے ہیں؟ ایسا مال جس کو جمع کیا گیا ہو زمین کے تحت قصد کے ذریعے. قصد کے ذریعے یعنی قصد وہاں پر زمین کے اندر چھپانے کا قصد ہی کیا ہو؟ خزانہ کرنا ہو، جمع کرنا ہو. اس لیکن یہ کس جگہ پہ خزانہ؟ دار حرب میں، یعنی غیر اسلامی ملک میں. مطلقاً وہ کنز ہوگا مطلقاً، یعنی کیا؟ جس نے خزانہ کھودا ہے، جس کو خزانہ ملا ہے مطلقاً، چاہے اثر اسلام ہو یا چاہے اثر اسلام نہ ہو، مال اس کا. او دار الاسلام ولا اثر لہو، یہ کنز شمار ہوگا کب؟ جب دار اسلام میں ملے، ولا اثر لہو علیہ، اور کوئی اثر نہ ہو لہو اسلام کا، کس پر؟ علیہ، اسی چیز پر، اسی مال پر، تو پھر بھی اس کا. او کان علیہ اثر ہو، ولو کان علیہ اثر ہو، یعنی دار اسلام سے ملا ہے، کان علی المال اثر الاسلام فلقطۃ علی الاقوا. قول کبھی یہ ہے کہ کیا ہوگا؟ یہ نقطہ. اچھا، اذا لم یکن فی ملکن، یہ کس صورت میں؟ جب ہم نے ایک صورت میں کہا کہ اثر اسلام نہیں تو خزانے کھودنے والے کا، اگر اثر اسلام ہے تو پھر کس کا؟ لقطہ. یہ کس صورت میں قید ہے؟ ھذا اذا لم یکن فی ملکن لغیری، یہ تب ہے جب یہ خزانہ کسی غیر کی ملکیت میں، ولو فی وقت سابقن، اگرچہ وہ کسی وقت سابقہ میں کسی غیر کی ملکیت. ایسا نہ ہو اگر سابقہ وقت میں ہی، کیوں ابھی اس کی ملکیت ہے، اگر سابقہ ہی وقت میں کسی اور کی ملکیت ہے تو پھر اس کے لیے حکم آ جائے گا. کیا؟ فلو کان کذالک، فلو کان کذالک یعنی کیا؟ غیر کی ملکیت میں ہو، اسی وقت وہ غیر کی ملکیت نہیں، اگرچہ وہ سابقاً کسی غیر کی ملکیت ہو، پھر کیا ہوگا؟ فعرفہ المالک، پھر یعنی بتائے گا اس مال کے بارے میں کس کو؟ مالک کو، سابقاً. آگے کیا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا؟ فَإِنْ اعْتَرَفَ، میرے پاس اعتراف لکھا ہوا تھا اسی لیے مجھے بھی تھوڑا چک کے کیا لکھا ہوا. فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر وہ اعتراف کرے کہ میرا ہے، واقعا میں نے دفن کیا تھا جمع کرنے کے قصد سے، فَهُوَ لَهُ، تو پورا کام پورا مال اسی مالک کو دیا جائے. بِقَوْلِهِ مُجَرَّدًا، فقط اس کے وہ یہ لفظ کہے فقط کہ یہ میرا ہے، فقط یہ کہ اس کو دے. مجردن یعنی بدون القسم، بدون شاہد، بدون اوصاف، بیان اوصاف. اسے نہیں کہا جائے گا کہ چلو جی تم نے خزانہ کھودا تھا، نشانیاں بتاؤ کون کون سی تھی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں. قسم اٹھاؤ، کوئی ضرورت نہیں. شاہد پیش کرو، کوئی ضرورت نہیں. وَإِلَّا عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ وَإِلَّا وَإِن لَّمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، اگر اعتراف نہیں کرتا، وہ کہتا کہ جی یہ میرا مال نہیں ہے. عرفہو، تو جس کو خزانہ ملا ہے وہ بتائے گا، من قبلہ، اس شخص کو جو اس سے پہلے مالک، من بائن، وہ پہلا مالک کیا ہو جس کو بتانا چاہیے، وہ بائے ہو یا گہرے بائے ہو، یعنی اس نے یہ چیز خریدی نہ ہو بلکہ اس کو ہبے میں ملی ہو. فن اعتراف بھی، اگر وہ اعتراف کر دے ٹھیک، ورنہ آگے چلیں جی. وَإِلَّا، اگر وہ بھی اعتراف نہیں کرتا، فمن قبلہ مما یمکن، تو پھر جس طرح آگے چلتے جائیں، پیچھے چلتے جائیں،
جہاں تک ممکن ہو سکے یہ قانون جاری کریں. اگر اس طرح اگر پھر خزانہ کھودنے والے کا وہ یہ کہے گا کہ میں نے خامخواہ خزانہ کھودا, مشکل میں پڑ گیا. فَإِن تَعَدَّدَتِ الْطَبَقَةُ, اگر میراث میں تھوڑا سا مقدمۃ ایک بات سمجھیے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی اس پر مرتب ہے. میراث آپ نے توضیح المسائل میں پڑھی ہوگی. لما کی آخری کتاب جو ہے, آخری سے پہلے آخری حدود ہے, اس سے پہلے میراث آتی ہے. میراث کے 3 طبقے ہوتے ہیں. پہلا طبقہ جب تک ہو, اس کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے. اسی طریقے سے اگر پہلے میں سے کوئی نہ رہے تو پھر دوسرا. اسی طرح اگر دوسرا طبقہ میں دوسرے طبقے میں سے اگر ایک فرد بھی باقی ہے تو تب تک تیسرے طبقے کو, اگر کوئی بھی نہ ہو دوسرے میں تو پھر جا کر تیسرے. یہ قانون ہے. طبقہ ہے, پہلے طبقے میں کون آتا ہے؟ والدین. میت کے والدین, زوج ہو تو زوجہ, اگر زوجہ مر گئی ہو تو زوج, اور ان کی اولاد. پہلا طبقہ یہ کافی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا, یہاں پر ہمیں ایک مال ملا ہے اور وہ بھی اسلامی ملک سے, اور ایسی زمین سے جو کسی کی ملکیت ہے. اگر وہ شخص مر گیا, ابھی اسی کی اولاد ہے. ابھی یہاں پر لفظ ہے فَإِن تَعَدَّدَتِ الْطَبَقَةُ, اگر طبقہ متعدد ہوں. طبقہ متعدد ہو سے مراد یہ نہیں کہ 2-3 طبقے میراث لینے والے, 2-3 طبقے اکٹھے میراث ہے, بلکہ طبقہ ایک ہو لیکن طبقہ میں جو افراد میراث لینے والے ہوں وہ کیا ہوں؟ متعدد. ٹھیک ہے, یعنی طبقہ ہے کہ مثلا اولاد کا طبقہ 3-4 فرزند ہے اس کے, ان میں سے جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ واقعاً یہ جو مال تھا ہمارا ہے, اور بعض انکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے, ابھی کیا مسئلہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کی کچھ صورت ہے. ایک مرتبہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے وہ ایسا سبب ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے جو ہیں, دوسرے اس کے ورثاء, وہ بھی اسی ملکیت میں شامل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ مثلا ایک ان کے 4 بھائی تھے, ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ مال ہمارے والد نے یہاں پر دفن کیا تھا. سبب ذکر کیا, سبب ایسا ہے جس کی وجہ سے 3 بھائی بھی اس میں کیا ہو جائیں گے؟ ابھی اس نے تو کہہ دیا کہ جی میرا ہے, اور 3 نے کر دیا ان کا. ابھی کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس کو جتنا حصہ بنے گا, مثلا 2 لاکھ کا ملا ہے تو 50,000 ان کو دے دیں. باقی جو 3 حصے بچا ہے تو اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ باقی جو 3 حصے بچ گیا ہے مال, وہ جو ہے وہ رکتا شمار ہوگا. اس کو ایک حصہ دیں گے, باقی 3 حصہ کیا شمار ہوگا؟ ہاں. ابھی دوسری صورت, 3 نے انکار کر دیا, چوتھے نے جو ہے کہا کہ جی یہ میرا ہے, لیکن اس نے سبب ذکر نہیں کیا. سبب ذکر ہے یا ایسا سبب ذکر کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی دوسرے جو ہیں وہ اس کی ملکیت میں شریک ہے, اور وہ یہ کہہ رہا کہ جی میں نے ہی دفن کیا تھا, جیسے ہی میرا والد مر گیا تو یہ میرا اپنا مال تھا, میں نے دفن کر دیا. تو اس صورت میں اگر وہ ایک ہی طرح اعتراف کرے تو پورا کا پورا مال کس کو دیا جائے گا؟ اسی کو دیا جائے گا, جتنا بھی مال ہے. دیکھیے ولو اچھا فَإِن تَعَدَّدَتِ الْطَبَقَةُ, اگر طبقے متعدد ہو جائیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ طبقہ ایک ہی ہے, اس میں افراد متعدد ہو جائیں, وارثین متعدد ہوں. وَادَّعَوْهُ اجمع, سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہی مال ہے, تو ٹھیک. قُسِّمَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ السَّبَبِ, تو ان پر تقسیم کیا جائے گا سبب کے اعتبار سے. اگر 4 بیٹے ہیں تو سب کو مساوی, ٹھیک, آدھا لاکھ. اگر جو وہ بیٹیاں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کو بیٹی کے دگنا برابر دیا جائے گا, نسب کے لحاظ سے تقسیم کیا. اگر وہاں پر جو ایک بیٹا اور ایک زوجہ ہے تو زوجہ کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ثمن, 8واں حصہ. باقی جو ہے وہ بیٹے کے لیے, وہ حسب نسب کے لحاظ سے اتنا ہی دیں گے. ولو ادعاہ بعضهم خاصتاً, اگر دعویٰ کریں مال کی خاص, فقط بعض کریں, باقی جو ہے وہ کہیں کہ ہمارا مال ہے نہیں. فَإِن ذَكَرَ, جس طرح میں نے صورتیں ذکر کی. فَإِن ذَكَرَ کون؟ جس نے دعویٰ کیا کہ ہمارا مال. فَإِن ذَكَرَ سَبَبًا, اگر وہ ایسا سبب ذکر کرے یقتضی التشریح, جو تقاضا کرتا ہو کس کی؟ تشریح. یعنی ایسا سبب اس نے بیان کیا جس کی وجہ سے باقی ورثاء بھی اس میں ملکیت میں, مثلا اس نے کہا کہ ہمارے باپ کا مال تھا, اس نے جمع کیا تھا. سلمت الیہ حصتہ خاصتاً, سلمت الیہ کس کو؟ جس نے دعویٰ کیا ہے, دیا جائے گا حصتہ اپنا حصہ فقط. ٹھیک. وَإِلَّا,
وَإِلَّا یعنی کیا؟ ابھی پہلی صورت کا دوسرا حصہ رہتا ہے، اس کو غور میں رکھیے گا کیا کہ باقی جو حصہ بچا وہ کہاں کریں گے، وہ اس میں یہاں پر شارح نے وہ چھوڑ دیا. پھر اگلی شک کو بیان کرا ہے، کون سی؟ اگر سبب ذکری نہ کرے یا سبب ذکر کرے لیکن وہ تشریح کا متقاضی نہیں. وَإِلَّا الْجَمِيع، اگر سبب ذکر نہ کرے یا ایسا ذکر کرے جو تشریح کی تقاضا نہ کرتا ہو تو جمی مال. ابھی آ گیا وحصۃ الباقی، وہ باقی جو پہلے والی بات رہ گئی تھی. پہلے میں ایسا سبب ذکر کیا جو تشریح کے تقاضا کرتا تھا تو اس کو تو اپنا حصہ دے دیا، باقی جو حصہ بچا اس کا کیا ہوگا؟ وحصۃ الباقی کما لو نفع ہو اجمع فیکون للواجد ان لم یکن علیہ اثر وحصۃ الباقی، اگر باقی حصہ ہوگا وحصۃ الباقی، باقی جو حصہ بچا ہے کما لو نفع ہو اجمع، اگر جمی کے جمی کیا کر دیں؟ نفی کر دیں. فیکون للواجد، یہ واجد کے لیے ہوگا کب؟ ان لم یکن علیہ اثر الاسلام، اگر اسلام کا اثر نہ ہو تو باقی اس کو دیا جائے گا. وَإِلَّا اگر اسلام کا اثر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ باقی کے لیے، یعنی دو اس میں آگے آ کر صورت میں اگر اسلام کا اثر ہے تو کیا ہوگا؟ نقطہ میں. اگر اسلام کا اثر نہیں ہے تو باقی حصہ بھی اسی کو دیا جائے. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفَةِ دَابَةٍ وَلَوْ سَمَكَةٍ مَمْلُوكَةٍ بِغَيْرِ الْحَيَاضَةِ. اگر یہ اوپر والی بات واضح ہو گئی نا، کوئی سوال نہیں ہے اس میں، ابھی آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی کے مثل ہے وہ ہیرا یا وہ سونے کی یا وہ قیمتی چیز جو کسی جانور کے پیٹ سے ملے اگرچہ وہ مچھلی کیوں نہ ہو. اسی کا بھی مسئلہ یہی ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی آپ نے جس سے خریدی ہے اس کو بتائیں گے. اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا مال ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر اس سے پہلا جو مالک ہے اس کو بتائیں گے، اس سے پہلا جو مالک ہے اس کو بتائیں گے. اسی طرح اگر ان میں سے کوئی اعتراف کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے پاس ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر ان میں سے بعض نے اعتراف کیا بعض نے نہیں کیا تو بعض جنہوں نے اعتراف کیا ہے تو اس کو ان کا اپنا حصہ دے دیں گے. باقی کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اگر اثر اسلام ہے تو لقطہ، ورنہ باقی حصہ بھی اسی شخص جس نے اعتراف کیا ہے اسی کو دیا جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی کسی بھی جانور سے یہ ملے. لیکن کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے حیازت. حیازت سمجھ لیں یعنی کیا؟ حیازت کی لغوی معنی جمع کرنا. یہ جو مچھلیاں وغیرہ سمندر میں ہوتی ہیں تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن جو حیازت کے قصد سے، جو ان کی حیازت کرے ملکیت کے قصد سے، مثلا شکار کرے اور اس کا قصد یہ ہے کہ میں اس کو اپنی ملکیت بنا لوں، تو پھر جب وہ شکار ہو جائے گی وہ مچھلی اسی کی ملکیت ہے. حیازت کے ذریعے کوئی بھی چیز جو جمی مسلمان سارے مسلمان اس میں برابر شریک ہوتے ہیں، اگر کوئی حیازت کرے تو وہ چیز اس کی ملکیت سے ہو جاتی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس میں اب وہ قصد بھی کرے. ہر چیز کی حیازت مختلف ہوتی ہے. سب مچھلی کی حیازت کیسے؟ اس کو شکار کرنا. اور کوئی جمی مسلمان کے لیے ایک زمین ہے، اس کی حیازت کیسے ہوگی؟ مثلا آپ ایک دیوار، ہر چوگرد اس کے دیوار نکال لیں تو یہ حیازت ہو جائے گی اور وہ زمین آپ کی ملکیت ہو جائے گی. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ قصد سے ملکیت کریں. کہتے ہیں کہ مچھلی میں بھی اسی طرح ہی حکم ہے. کیا مچھلی میں اس طرح حکم ہے؟ اگر مچھلی کے اندر پیٹ سے کوئی ہیرا نکل آئے، مچھلی کے پیٹ سے کوئی ہیرا نکل آئے تو جس سے آپ نے مچھلی خریدی ہے اس کو آپ بتائیں گے کہ آپ کی مچھلی سے کے پیٹ سے ہیرا نکلا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میرا ہے تو اس کو دے دیں گے، ورنہ سابق کو اس طرح چلتے جائیں گے. لیکن کس صورت میں؟ یہ اس صورت میں جب یہ مچھلی حیازت کے ذریعے حاصل نہ کی ہو بلکہ اس کے پاس اپنا تالاب وغیرہ ہو، وہاں سے مچھلی پکڑی ہو. اگر حیازت کے ذریعے اس نے مچھلی حاصل کی ہے تو پھر جو اندر پیٹ میں ہیرا ہے وہ اس کی ملکیت ہے. کیوں ملکیت نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ حیازت کے ذریعے جو چیز ملکیت میں آتی ہے وہ تب آتی ہے جب قصد ملکیت ہو. مچھلی کی تو ملکیت میں لانے کا قصد تھا، لیکن ہیرے کا تو اسے علم ہی نہیں تھا تاکہ قصد کرتا اور اس کی ملکیت بن جاتی. لہذا اس کے بارے میں اس سے پوچھنا بھی ضروری، یہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی. ومثلہ، اور اسی کے مثل، یعنی یہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا مثال دی، الموجود فی جوفت دابت، وہ ہیرا یا مال جو موجود ہو جوف دابا یا جانور کے پیٹ میں، ولو سمکت مملوکت،
اگرچہ وہ مچھلی کیوں نہ ہو، ایسی مچھلی جس کو ملکیت میں لایا گیا ہے حیازت کے بغیر، ملکیت ہے لیکن حیازت کے ساتھ ہے نہیں، مثلا اپنا وہ جو تالاب مثلا فارم وغیرہ بناتے ہیں، اما بہا، اگر وہ سابقہ جس سے آپ نے خریدی ہے اس کی یہ مچھلی ملکیت بنی ہو کس کے ذریعے؟ حیازت کے ذریعے، پہلے واجد ہی، تو وہ جو ہیرا جو مال نکلا ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ واجد کے لیے ہوگا، جس کو وہ ہیرا ملا۔ کیوں؟ لعدم قصد المجیز الى تملک ما فی بطنها ولا یعلمہ وهو شرط الملک علی الاقوى۔ دیکھیے اگر سابقہ کو بتانا اس وقت ضروری تھا جب وہ پیٹ والی چیز اس کی ملکیت ہو، اور حیازت والی چیز ملکیت تب ہوتی ہے جب اس کو ملکیت میں لانے کا اس نے قصد کیا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کا کیا، اس نے فقط مچھلی کا کیا۔ لیکن فل واجدی کے لیے ہوگی، کیوں؟ لعدم قصد المجیز، کیونکہ یہ جو تھا محیط حیازت والے کا قصد ہی نہیں تھا، کس چیز کا؟ الا تملک ما، کہ میں تملک کا قصد کروں ایسی چیز کے تملک کا، فی بطن یا جو سمکا کے بطن، کیوں؟ ولا یعلم، یہ اسی اندر والی چیز کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ اور یہ قصد تملک یعنی قصد شرط ہے کس کے لیے؟ ملکیت میں لانے کے لیے، قول کبھی کے بنیاد پر، ورنہ ملکیت میں جب ملکیت ہو تبھی اس سے پوچھا جائے نا، جب اس کی ملکیت ہی نہیں بنے تو اس سے کیوں پوچھا جائے؟ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْكَنْزِ إِنْ بَلَغَ 20 دِينَارًا عَيْنًا أَوْ قِيمَةً وَالْمُرَادُ بِالدِّينَارِ الْمِثْقَالُ كَغَيْرِهِ وَفِي الْاكْتِفَاءِ۔ ابھی ایک نئی بات ہے کہ کنز یعنی کتنے مقدار میں مال ملے تو اس پر جو ہے وہ خمس واجب ہوگا، اس سے کم پر واجب نہیں ہے۔ مصنف آسان سی بات فرما رہے ہیں کہ اگر جتنا آپ کو مال ملا ہے، اگر وہ اینن یعنی جو مال ملا ہے وہ ہے ہی سونا، اگر وہ مال ملا ہے اور اس کی مقدار 20 دینار یا 20 مسکال ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا خمس نکال۔ اگر سونا نہیں، دوسری کوئی چیز ہے، چاندی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اگر اس کی مقدار اس کی قیمت جو ہے وہ 20 دینار سونے کے مطابق بن جاتی ہے تو پھر بھی خمس کیا ہو جائے گا آپ پر ہے۔ یہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے درائم کی بات ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِي الْكَنْزِ کب ان بلغ 20، اگر یہ کنز 20 دیناروں تک پہنچا، اینن یعنی کیا؟ آپ کو خزانہ ہی سونے کا ملا ہے، اور قیمتن یعنی خزانہ سونے کا نہیں ملا، چاندی کا ملا ہے یا روپے ملے ہیں آپ کو، اگر روپیوں کی ان کی جو وہ قیمت ہے وہ 20 دینار کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر بھی خمس واجب ہے۔ والمراد بالدینار المثقال کا کہتے ہیں کہ دینار سے مراد یہاں پر مسکال ہی ہے، غیر جیسے کنز کے علاوہ دوسری جگہوں پر مسکال سے مراد ہے دینار ہوتا ہے، دینار سے مراد مسکال ہی ہوتے ہیں۔ وفی الاکتفاء بمئۃ درہم وجہ احتملہ المصنف فی البیان ما قطعہ بالاکتفاء بها فی المعدن۔ ابھی سوال ایک ہوگا، یہ مصنف نے کیا فرمایا کہ اگر جو چیز خزانے سے ملے اس کی مقدار یا سونا ہے تو 20 درہم تک ہو یا 20 دینار کی قیمت کے برابر ہو۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ آیا اگر ہمیں چاندی ملے، اگر چاندی ملے 200 درہم ہو جائے تو پھر بھی کافی ہوگا، اگرچہ وہ 20 دینار سے کمی کیوں نہ ہو، یا ضروری ہے کہ چاندی بھی اتنی ملے کہ وہ 20 دینار کی مقدار تک پہنچ، اور ابھی اور عبارت میں تبدیل کریں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ خزانے کا حساب 20 دینار اور 200 درہموں میں سے ہر ایک کے مقدار سے کے ذریعے کیا جاتا ہے، یا ضروری ہے کہ فقط کس کے لحاظ سے کیا جائے؟ دینار کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب بیان میں کہا ہے کہ ایک وجہ اور ایک احتمال یہ ہے کہ 200 درہموں کے ساتھ بھی اس کا لحاظ ہے، یعنی یا تو جو خزانہ ملا ہے وہ 20 دینار تک پہنچ گیا ہو یا 200 درہم، جبکہ کتاب بیان میں کہا کہ احتمال یہ کہ 200 درہم تک پہنچ جائے، جبکہ ادھر ہی کس کتاب بیان میں کہا ہے جب بات کی ہے معدن کی تو وہاں پر کہا کہ اگر معدن 200 دینار تک پہنچ جائے، یقینی طور پر وہاں پر کہا، احتمال نہیں دیا، اگر 200 درہم تک پہنچ جائے تو وہاں پر بھی خمس کیا ہوگا؟ خمس کے لیے اسی کے کنز کے لیے احتمال دیا،
لیکن مؤذن کے لیے قطعی حکم فرمایا ہے. وفی الاکتفاء بمئۃ درہم وجہ، آیا 200 درہموں پر بھی اکتفا کی جاتی ہے. کس چیز کی اکتفا؟ خمس کے واجب ہونے کی. وجہ ایک وجہ ہے، احتمالہ المصنف، جس کا مصنف نے احتمال دیا ہے کس کتاب میں؟ اپنی بیان. ما قطعی، جبکہ قطع کیا یقین کے ساتھ حکم لگایا کسی اسی کتاب بیان میں. کس چیز کا؟ بالاکتفاء بہا، کہ 200 درہموں پر اکتفا کریں گے. اگر مقدار 200 درہم تک پہنچ جاتی ہے تو خمس واجب ہو جائے گا، لیکن کس چیز میں؟ مازن. وینبغی القطع بالاکتفاء بہا. ہونا شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کو چاہیے تھا کہ کتاب بیان میں مصنف نے کیا کیا ہے کہ مازن کے بارے میں یقینی حکم لگایا ہے کہ 200 درہم تک پہنچ جائیں تو خمس واجب. اگر جو ہے وہ کنز 200 درہم تک پہنچ جائے تو احتمال ہے کہ خمس، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کنز والی بات ہے وہاں پر یقین کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اگر کنز 200 درہم تک پہنچ جائے تو پھر یقیناً خمس کیا ہو جائے گا؟ واجب. وہ یمبگی کس کے لیے؟ مصنف کے لیے سزاوار یہ تھا کہ اپنے کتاب بیان میں کیا کرتا؟ القطع، یقین کے ساتھ حکم لگاتا. کیا؟ بالاکتفاء بہا، کہ کافی سمجھتا کس کو؟ 200 درہموں کو ہونا کس میں؟ کنز میں. کنز میں کیوں؟ لأن صحیح البزنطی، یعنی رضا علیہ السلام، کیونکہ ایک روایت بزنطی راوی ہے اس کی کس سے؟ امام رضا علیہ السلام سے. کیا امام نے فرمایا؟ انما یجب الزکاة منہ فی مثلہ ففیہ، یعنی کنز کی ہر وہ مقدار، دیکھیے گا ترجمہ، کنز کی ہر وہ مقدار جس میں زکوٰۃ واجب ہے اسی میں خمس. کنز مثلا وہاں سے 20 دینار ملے تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ واجب. اسی طرح اگر 200 درہم ملے، 200 درہم چاندی کے جو ملے اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ تو لہٰذا خمس بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسی پہ. انما یجب الزکاة منہ من الکنز فی مثلی، یعنی ہر وہ مقدار خزانے میں سے جس کے مثل میں زکوٰۃ واجب ہے، ففیہ، اسی مقدار میں الخمس، خمس بھی کیا ہے؟ واجب ہوگا. پر محمد و آل محمد صلوات.